تذکرہ صالحات جو کہ شروع کیا ہوا ہے، تذکرہ صالحات کی قسط نمبر 20 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 21 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 21 میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا۔ یہ وہ مقدس اور خوش نصیب عورت ہیں کہ انہوں نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح ہو جانے کے بعد طائف کے شہر پر جہاد فرمایا، اس وقت حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اور بیٹے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھا کر ان کو اس پر بٹھایا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا، اور یہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ مصنف علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کچھ تبصرہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا اور جنت البقیع کے مزارات مقدسہ کی زیارت کے لیے گیا تو دیکھ کر قلب و دماغ پر رنج و غم اور صدمات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ ظالم نجدی وہابیوں نے تمام مزارات کو توڑ پھوڑ کر اور قبروں کو گرا کر پھینک دیا ہے۔ صرف ٹوٹی پھوٹی قبروں پر چند پتھروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور صفائی ستھرائی کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے۔ بہرحال سب مقدس قبروں کی زیارت کرتے ہوئے جب میں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور کے پاس کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جنت البقیع کی کسی قبر پر میں نے کوئی گھاس اور سبزہ نہیں دیکھا، لیکن حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کو دیکھا کہ بہت ہی ہری اور شاداب گھاسوں سے پوری قبر چھپی ہوئی ہے۔ میں نے حیرت سے دیر تک اس منظر کو دیکھتا رہا۔ آخر میں نے اپنے گجراتی ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں بتاؤ، تم لوگوں نے جنت البقیع کی کسی قبر پر بھی گھاس جمی ہوئی دیکھی؟ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں۔ میں نے کہا بی بی حلیمہ کی قبر کو دیکھو کہ کیسی ہری گھاس سے یہ قبر سبز و شاداب ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں بے شک۔ پھر میں نے کہا کہ اس کی کوئی وجہ تم لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ ہی بتائیے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلا پلا کر سیراب کیا تھا، تو رب العالمین نے اپنی رحمت کے پانیوں سے ہری ہری گھاس اگا کر ان کی قبر کو سرسبز و شاداب کر دیا ہے۔ میری یہ تقریر سن کر تمام حاضرین پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سب لوگ چیخ مار مار کر رونے لگے اور میں خود بھی روتے روتے نڈھال ہو گیا۔ پھر میرے محب مخلص الحاج عثمان غنی چیپا رنگ والے احمد آبادی نے عطر کی ایک بڑی شیشی جس میں سے 2-3 قطرے ہر قبر پر عطر ڈالتے تھے، ایک دم انہوں نے پوری شیشی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر انڈیل دی اور روتے ہوئے کہا کہ اے دادی حلیمہ، خدا کی قسم اگر آپ کی مبارک قبر میں احمد آباد میں ہوتی تو میں آپ کی قبر مبارک کو عطر سے دھو دیتا۔ پھر بڑی دیر کے بعد ہمارے دل کو سکون ہوا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لگ بھگ 50 آدمی میرے پیچھے کھڑے تھے اور سب کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ یا اللہ پھر دوبارہ یہ موقع نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو۔